بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشهر اوله رحمة اوسطه مغفرة وآخره عتق من النار او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، پروگرام اصلاح رمضان میں رمضان المبارک کی رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں اور رمضان المبارک سے متعلق جو احادیث مبارکہ یا فضائل کا تذکرہ ہوا ہے، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، پہلے 10 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور اللہ کے محض فضل و کرم سے دوسرے عشرے کا، دوسرے 10 دن کا آغاز ہوا ہے۔ حدیث مشہور کئی مرتبہ ذکر کی جا چکی ہے اور آپ نے سن رکھی ہوگی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے 3 عشروں کو 3 مختلف نعمتوں کے ساتھ منسوب فرمایا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا قرار دیا گیا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا قرار دیا ہے۔ بعض ساتھیوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ عشرے الگ الگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے عشرے میں صرف اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور دوسری صفات یعنی مغفرت یا جہنم سے آزادی، معافی تلافی کا سلسلہ پہلے عشرے میں نہیں ہوتا، یا جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو رحمتیں نعوذ باللہ کوئی ختم ہو جاتی ہیں، صرف مغفرت ہی مغفرت ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز ہونے کے ساتھ ہی اللہ کی تمام صفات، اللہ کے تمام انعامات اور اللہ کے تمام احسانات انسان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلی رات سے ہی اللہ انسانوں کی مغفرت کا آغاز فرما دیتے ہیں۔ پہلی رمضان سے ہی اللہ انسانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کیوں کی ہے؟ یہ تقسیم صرف ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ دیکھو تم نے اس رمضان المبارک میں یہ 3 اللہ کے انعامات حاصل کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم نے رمضان اللہ کی رحمتوں میں گزارنا ہے، ایسے اعمال کرنے ہیں جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی رحمتیں میسر ہوں، اور اپنے اندر موجود تمام مایوسیوں کو اور تمام برے خیالات کو ترک کر دینا چاہیے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اور پھر متوجہ فرمایا کہ تم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس کی مغفرت حاصل کرنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور تائب ہونا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کی گردنیں اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور مغفرت کہتے ہیں عام فہم زبان میں اگر کہیں کہ معاف کر دینا، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی خامیوں اور نافرمانیوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں اور انہیں پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ یہ عمل مغفرت کہلاتا ہے ایک عام فہم زبان میں۔ ویسے تو اللہ کی ہر صفت اور اللہ کی ہر نعمت، اللہ کا ہر احسان اس قابل ہے کہ اگر ساری زندگی اور پوری انسانیت اگر صرف اس ایک صفت پر اور اس ایک مہربانی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے تو سارے انسانیت کی عمریں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی اس صفت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہی بڑی نعمتوں میں سے اور بڑی صفات میں سے اور بڑے انعامات میں سے جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائے، مغفرت ایک بہت بڑی نعمت ہے، خصوصاً اس انسان کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے،
جو یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جانی ہے اور اسے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جا کر حساب اور کتاب دینا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم، اے لوگوں کا حساب اور کتاب کا دن بہت قریب آ گیا ہے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ وہ مقصد لے کر اس دنیا میں آیا، جس انسان کا یہ یقین اور اعتقاد ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر اسے ایک دن زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ انسان جسے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے اس کے اندر غفلت اور نافرمانی کا مادہ رکھا ہے۔ ہر انسان، انبیاء کے علاوہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے گناہوں سے معصوم پیدا کیا، انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ گار ہے کبھی نہ کبھی، اور پھر انسان شیطان کے شکنجے میں ہے، شیطان کی چالوں میں ہے۔ تو جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ اس سے غلطی نہ ہو، قصور نہ ہو، اس سے کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ کی حاکمیت اور ملکیت سے باہر نکل جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور پھر حقیقی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، جب انسان اس دنیا میں رہ کر گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے سب سے بڑا سہارا وہ اللہ کی طرف سے توبہ، اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ جب انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے، اور اس انسان کو یقین ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے جا کر حساب اور کتاب دینا، کیا کہے گا وہ جا کر؟ اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کے بارے میں کیا کہے گا؟ کیسے وہ اللہ کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، اور کیسے اپنی غلطیوں کو کیا وہ اللہ کے سامنے ان غلطیوں کا کیا سبب بیان کر سکتا ہے؟ انسان پریشان۔ اگر یہ مغفرت کا وعدہ نہ ہو تو انسان کی تو ساری زندگی گویا کہ ناکامی اور خسارے کا شکار ہو جاتی۔ صرف یہ ایک ایسی صفت اللہ نے اپنے اندر رکھی، غفور الرحیم ذات ہے، وہ بار بار معاف کرنے والی ذات ہے، مغفرت کرنے والی ذات ہے۔ یہ ایسا تحفہ اللہ نے انسان کو دیا کہ انسان اگر تو اس سے غلطی ہو جائے، تو اس سے نافرمانی ہو جائے، تو شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، تو اپنی زندگی میں کوئی خطا کر بیٹھے، تو اب تیرے پاس یہ راستہ ہے کہ تم اس خطا کو اپنے نامہ اعمال سے مٹا سکتا ہے، اس غلطی کی تلافی کر سکتا ہے، اس نافرمانی کو ختم کر سکتا ہے۔ صرف ختم نہیں، بلکہ اللہ تو یہ وعدہ فرماتے ہیں میں اس کی جگہ تجھے نیکی بھی عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے یہ مغفرت۔ آپ یوں سمجھے آج کل یو ٹرن کا بہت چرچا رہتا ہے ہمارے ملک میں۔ یہ ایسا یو ٹرن اللہ نے ہمیں دیا ہے جو زندگی میں کسی لمحے بھی انسان حاصل کر سکتا ہے، جب تک اسے موت کے فرشتے سامنے نظر نہ آئے۔ اس کے لیے توبہ اور استغفار کا راستہ کھلا رہتا ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے انسان اگر تو مجھ سے معافی مانگتا ہے، اگر تو توبہ اور استغفار کرے گا تو میں تیری بخشش کر دوں گا۔ یہ ایسا انعام ہے، یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اگر انسان ساری زندگی بھی اس نعمت دینے پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کتنے بڑے بدبخت ہیں، کتنے کمبختی کی بات ہے انسان کے لیے کہ اتنا بڑا ایک اس کے پاس ہتھیار موجود ہے، لیکن وہ اس سے کام نہ لے، وہ اس سے کوشش نہ کرے، وہ اسے حاصل نہ کرے، اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کر سکے، تو اس سے بڑی کمبختی کی بات اور کیا، بدبختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا یہ رمضان اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کے اقرار کا مہینہ ہے، اور تیرے رب کی مغفرت تیری طرف متوجہ ہے، مسلسل برس رہی ہے۔ ہمارے رب رحمان، ہمارے رب رحیم کی مغفرتوں کی بارش مسلسل
ہو رہی ہے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی جاری رہتی ہے، لیکن رمضان تو پھر گویا کہ اس کا سیزن اور اس کا سب سے بڑا ایک موقع ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متوجہ فرماتے ہیں، فرمایا اے انسان، یہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے معاف کر دینے کا مہینہ ہے۔ کیا ہم اللہ کی طرف سے معافی حاصل کرنے کے حقدار بن سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ رمضان المبارک میں ویسے بھی روزے کی حالت میں ہیں، بڑی راتیں چل رہی ہیں، آگے آخری عشرے میں تو پھر لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ یہ بڑا مقبولیت کا زمانہ چل رہا ہے، یہ انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑا انعام چل رہا ہے رمضان المبارک۔ اور یہ درمیان کا عشرہ، پیارے محبوب نے اسے مغفرت کا عشرہ کہا ہے، مغفرت کا عشرہ، رب کائنات جس میں انسانوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں آگے بڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، توبہ اور استغفار کے لیے، اپنے گناہوں کے اقرار کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان راتوں کو یوں ہی ہم ضائع کر دیں گے نعوذ باللہ؟ نہیں میرے بھائی، آگے بڑھیے، توبہ اور استغفار کیجئے، ندامت کے آنسو بہائیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ مغفرت کا زمانہ ہے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی بدلنے والی ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں میں آ جائے جنہیں ان راتوں میں اللہ رب العزت ان کے گناہوں سے معافی اور تلافی عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے کی، اور ایسی توبہ کرنے کی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔